نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ یہ تو احترام کے لائق استاد محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کی شان۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بچہ اتنا کمزور اور لاچار ہوتا ہے کہ خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا، خود چل نہیں سکتا، جدھر پڑا رہے وہیں پڑا رہتا ہے، ہر طرف سے اپنی والدین کی توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ والدین جوان ہونے تک اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی ہر سہولت کو پورا کرتے ہیں، اور بیمار ہو جائے تو اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اس کی صحت کے لیے ہر قدر کرتے ہیں۔ خود کھائے نہ کھائے لیکن اسے اچھا کھلاتے ہیں، خود پہنے نہ پہنے لیکن اس سے اچھا پہناتے ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تاکہ یہ جوان ہو کر سکون کی زندگی بسر کر سکے، عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ ایک دن والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو والدین کو اولاد کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے جیسے اولاد کو اپنے والدین کی۔ ماں کی بھی شان بہت بلند ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، اپنا سکون شاگر کر دیتی ہے۔ اس عرض کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جس نے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا۔ اور باپ کا بھی مقام اتنا کم نہیں، باپ کا مقام بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باپ کی رضا میں میری رضا ہے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا۔ اور باپ دن رات اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، سردی ہو یا گرمی، ان دنوں میں بھی وہ اپنی اولاد کی خاطر محنت کرتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روح کی خاطر فرمایا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناخوشی اللہ کی ناخوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔